عمرو بن العاص جو معاویہ کا وزیر تھا، ساتھی تھا، مشیر تھا، اس نے کہا تھا کہ کاش تو قتل ہوتی جمل میں، اگر تو جمل میں قتل ہوتی تو ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہوتی، پھر ہم عثمان کو چھوڑ کے آپ کے خون کا بہانہ اٹھاتے، دیکھو علی نے عائشہ کو قتل کیا، عائشہ کا انتقام لے لو، افسوس کہ تو قتل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تیری قوم قریب العہد بالاسلام نہ ہوتے، اگر یعنی نیو کنورٹڈ نہ ہوتے، تیری قوم عرب لوگ تیرے نہیں ہوتے، تو میں کعبہ کو گرا کے نئے سرے سے بنا دیتا، ایک دور دروازے اس میں لگا دیتا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کہتے ہیں وہ شہید کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہلکی سی بات ہے کعبہ کو گرانا، کعبہ کو گرانا، وہ پیغمبر بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، سب ان کے امتی بھی ہیں، سب نے کلمہ بھی پڑھا ان کے ہاتھ پہ، وہ جرأت نہیں کرتے اس بات کی، کیونکہ عرب لوگ اتنے بیوقوف ہیں، یہ کعبے کو پیغمبر سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ اگر میں کوشچنس کی طرف آؤں سر، تو میرا کچھ کوشچنس تھے اور میں کچھ سمجھنا چاہ رہا تھا شیعہ اسلام کو بھی، اور جی کچھ حد تک میں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، کچھ حد تک میں اور چاہ رہا تھا۔ تو میرے کچھ کوشچنز ایسے تھے سر کہ پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ سر حضرت علی سے کتنی احادیث ہمارے پاس ہیں جو ٹوٹل ہیں شیعہ اسلام میں اپروکسیمیٹلی؟ مجھے نہیں معلوم اس کا، ہمارے ہاں اس طرح کی گنتی ہمیں نہیں معلوم ان کی کتنی احادیث ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی احادیث ہیں، یا امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان سب کو ہم حجت مانتے ہیں۔ تو اس طرح کہ ان کے لیے الگ سے، یہ ہمارے محدثین نے پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کسی نے نہیں کیا کہ ایک الگ کتاب بنا دیں، ان میں سے سب صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی احادیث لے کے آئیں اور پھر ان کی گنتی کیا جائے۔ مثلا کتاب نہج البلاغہ ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں کہ ان کے سب احادیث اس میں ہوں، یا وہ صرف شیعہ احادیث ہوں۔ نہج البلاغہ میں ان کے کچھ خطبے ہیں، ان کے کچھ خطوط ہیں، پھر ان کے کچھ مواعظ نصیحتیں ہیں، لیکن یہ سب شیعہ طریق سے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو انہوں نے نہج البلاغہ میں جمع نہیں کیا۔ ایک کتاب ہے جو ابھی ہمارے دور میں اسی پچھلے کچھ سالوں میں لکھا گیا ہے، اس کا نام ہے مسند امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ تو اس میں اس مصنف نے جو صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو احادیث ہیں انہوں نے جمع کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مسند امیر المؤمنین علی علیہ السلام، یہ ہے، یہ اس کے 27 جلدیں ہیں، اور بعض اس میں احادیث جو ہیں شیعہ طرق سے نہیں ہیں، انہوں نے جو مثلا مسند احمد میں ہے یا بخاری مسلم میں، وہ بھی انہوں نے وہ الگ سیکشن بنایا ہے، یعنی غیر شیعہ حدیث، لیکن اس کا جو بڑا سیکشن ہے وہی شیعوں کو کیا ہے کہ شیعہ طرق میں جو ان کے احادیث آئے ہیں، اور اس 27 مجلدات ہیں، لیکن اس میں ایسے احادیث بھی ہیں جو ان کے متعلق ہیں، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے متعلق ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے متعلق فرمایا ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سیکشن ہے جو ان کے اپنے اقوال ہیں، اپنے افعال ہیں، لیکن اس میں گنتی اب مجھے نہیں معلوم کہ گنتی کیا ہو، کہ نمبرز کیا ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ سب نہیں ہے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی عمر 63 سال تھی، تو اس عرصے میں لازمی بات ہے انہوں نے بہت سارے جملے کہے ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں، حرکات ہیں، عبادات ہیں، ان کے نمازیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، وہ سب کا سب تو تاریخ میں وہ جو ہیں اگر رجسٹر ہوا، وہ ریکارڈ ہوا تو اس کا ہم ادعا نہیں کرتے، لیکن بہت ہے، لیکن سب نہیں ہے ہمارے پاس، اور تعداد کی کتنی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ جی ہو سکتا ہے مثلا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے اس کو کیلکولیٹر لے کے اس کو گنتی کرنا چاہے، وہ ممکن ہے مختلف سورسز سے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے ایسا کوئی کوشش کیا ہے ابھی تک۔ جی اس میں بہت سارا کچھ ایسا بھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، اور وہ پھر آگے پاس آن ہوا، رائٹ؟ جی انہوں نے ان بہت سارے احادیث ہیں جو انہوں نے نقل کیا ہے۔ جی ہاں، رائٹ۔ تو اس میں میرا کوشچن یہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں جمعے کے، جو انہوں نے اپنی نبوت سے ٹل ڈیتھ دیے ہیں، وہ کیا شیعہ اسلام میں موجود ہیں؟ اور کیا جو حضرت علی نے خطبے دیے ہیں جمعے کے، وہ بھی آپ کے پاس محفوظ؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں وہ ہمارے پاس کافی تعداد میں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب خطبے ہیں، بہت سارے خطبے ہیں ان کے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھی خطبے ہیں، لیکن لازمی بات ہے وہ سب ریکارڈڈ نہیں ہمارے پاس، جو ریکارڈ اس زمانے میں لوگوں نے کیے ہیں
اور بعد میں یہ بھی ہوا ہے کہ پورا آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹنگ پریس جو ہے اسلامی دنیا میں ایک نئی چیز ہے. پرنٹنگ پریس یعنی 400 سال پہلے تو یورپ کے پاس بھی نہیں تھا نا. سب سے پہلے تو چائنا کے پاس تھا 2000-3000 سال پہلے, لیکن اسلامی ملکوں میں یہ نہیں تھا. چائنا سے پہلے پریس جو ہے پرنٹنگ پریس وہاں گیا ہے, یورپ گیا ہے. پھر یورپ میں پرنٹنگ شروع ہوا ہے 16 سینچری میں اور 16ویں صدی میں, اور وہ محدود تعداد میں کتابیں چھپتی تھیں. پھر جب مسلمانوں نے کتابیں چھاپنا شروع کی ہیں تو بہت ریسنٹ ہے, یہ 200 سال 250 سال ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کتابیں چھاپنا شروع کی ہیں. اور وہ بھی بہت کم کتابیں 250 سال پہلے چھپتی تھی, یعنی جو بہت اہمی کتابیں ہیں. اور اس سے پہلے کتابیں سب کتاب جو ہے کتاب کس ذریعے سے ہوتا تھا, کتابت کے ذریعے سے. یعنی اگر آپ کو بخاری کا ایک نسخہ چاہیے تو آپ خود اس کو, لیکن کوئی آپ کو نسخہ دے دیتا تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ بسم اللہ سے لے کر آخر تک آپ لکھ دیں, اس کو خود کاپی کر دیں. اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی تھیں تو اس کی پھر تصحیح کرتے تھے, دوبارہ سے کریکشن کرتے تھے, یا کسی کو پیسے دے دو, ایک اچھا کتابت کرنے والا آدمی ہے تو وہ آپ کے لیے لکھ کے دے, بخاری کو کتابت کر دے. تو اس طرح ہوتا تھا. تو کیونکہ شیعوں کی تعداد کم تھی پرانے زمانوں میں, اور شیعہ جو تھے ایک اقلیت ہے جو پرسیکیوٹ ہوتے ہیں, یعنی ان کی لائبریریز جلائے جاتے ہیں, ان کے مساجد جلائے جاتے ہیں, ان کے علماء کو تقیہ کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے اپنی کتابیں محفوظ رکھنا کافی مشکل تھا. اور پھر ایسا دور بھی آیا کہ پھر شیعہ علماء خود جو ہیں وہ حدیث پہ اتنے رغبت نہیں لیتے تھے, حدیث نہیں پڑھایا جاتا, حدیث کو ترک کیا گیا. تو اس وجہ سے بہت ساری احادیث ضائع ہو گئیں, حدیث کی کتابیں ضائع ہو گئی. اسی طرح یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے, یہ مخالفین کے لیے بھی ہے, یعنی جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں, ہم سے زیادہ ان کی احادیث ضائع ہو گئی, ہم سے زیادہ ان کی کتابیں احادیث کی ہیں جو وہ تاریخ میں ان کا نام بھی نہیں ملتا. تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے لیکن ان کا کوئی اثر نہیں بچا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ بتا رہے تھے کہ حضرت علی کے بھی خطبے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خطبے موجود ہیں, ان کی نبوت سے لے کے ان کے وصال پانے تک. تو وہ اگر آپ مجھے بک گائیڈ کر دیں یا کوئی نام بتا دیں جس میں سارے خطبے دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں ایک شیعہ عالم نے جمع کیا, اس کا نام ہے نہج الفصاحہ, لیکن وہ سب نہیں ہے کہ سب خطبے ان کے موجود ہوں اس میں. اس کے علاوہ بحار الانوار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کتاب و تاریخ نبی نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ کی کتاب ہے وہ کوئی 9-10 مجلدات پہ, جلد نمبر 12-13 سے شروع ہوتی ہے, جلد نمبر 19-20 تک 18-20 تک وہ چلتی ہے بحار الانوار میں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کے متعلق احادیث ہیں, ان کے دعا ہیں, ان کے وہ انہوں نے وہاں پہ جمع کیے ہیں. ہاں, تو وہاں پہ آپ کو ملے گا. سر سارے خطبے, میرا کوشچن یہ تھا کہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ریکارڈ. تو میں جب یہ آپ کا کٹ گیا تھا نا کنیکشن, تو میں نے وہاں پہ توضیح دی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں نے بتا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ نہیں لکھتے تھے, ان کے زمانے میں ان کے احادیث. تو لازمی بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں اتنا بات تو رہتا نہیں ہے. انسان کا یادداشت جو میموری ہے, ایک شخص اگر تقریر کر رہا ہے اس کے ساری باتیں اس کو یاد رہیں تو یہ تو ناممکن ہے, یہ کسی کو یاد نہیں رہتا. اگر نہیں لکھا جائے تو کوئی اس کو یاد نہیں رہتا. تو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو اسی وقت انہوں نے ڈکٹیٹ کیا تھا, لکھایا تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو. اور بعد میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ خطبے دیتے تھے تو لوگ لکھتے تھے. کوفے میں جب ان کی حکومت تھی تو وہاں پہ ان کے اصحاب ان کے خطبوں کو اسی وقت وہ لکھتے تھے اور ان کتابیں انہوں نے بنا دی. تو یہ کتابیں احادیث کی کتابیں بہت ساری لکھی گئیں, لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ مسلم ورلڈ میں پرنٹنگ پریس ایک نئی ایجاد ہے, نئی چیز ہے. 200 سال سے مسلمانوں نے کتابیں چھاپنا شروع کیا. یورپینز نے 400 سال سے, یعنی 1550 کے بعد 1560 کے بعد جب پرنٹنگ پریس چائنا سے, پہلے تو چائنا میں تھا, پھر یورپینز نے انہوں نے آغاز کیا تھا. ایک شہر ہے بیلجیم میں ظاہر یا ہالینڈ میں, اس کا نام ہے بریل. وہاں پہ ایک بہت بڑا انڈسٹری بنی تھی پرنٹنگ کا. سب سے پہلے تو یہ اپنے بائبل وغیرہ چھاپتے تھے, اہم جو ان کی کتابیں. پھر بہت عرصے تک مسلمان اپنی کتابیں وہاں چھاپتے تھے, یعنی 17ویں صدی 18ویں صدی میں بہت ساری ہماری کتابیں وہاں بریل کی چھپی ہیں, یورپ کی چھپی ہیں. پھر بعد میں یعنی
19ویں صدی میں یہ حیدرآباد دکن میں یا الازہر میں یا عراق میں یا ایران میں اس طرح پرنٹنگ پریس کے آغاز ہو گئے، ابتدا ہو گئی، کتابوں کو چھاپتے تھے مسلمان۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کتابوں صرف کتابت کے ذریعے ان کا نقل ہوتا تھا، یعنی اگر آپ کو بخاری کی جی اگر آپ بخاری یا مسلم یا کوئی بھی کتاب ہے، تاریخ طبری ہے، اس کی اگر آپ کو کاپی چاہیے تو آپ کسی کو پیسے دیتے کہ بھائی میرے لیے کتابت کرو شروع سے آغاز تک، تبھی آپ کے پاس ایک نسخہ ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں کتابیں بڑی مہنگی ہوتی تھیں اور کتابیں نایاب تھیں، کیونکہ یہ ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب شروع سے آغاز تک وہ لکھوا دے۔ تو اس لیے کتابیں محدود پیمانے پہ تھیں، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں اسی لیے کہ کتاب کو رکھنا، کتاب کو محفوظ رکھنا یہ مشکل کام تھا، بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئیں، بہت ساری کتابیں جو غیر اہم تھی، مثلا سینٹرل نہیں ہے کسی مذہب میں، اس کی اہمیت جو ہے اس طرح نہیں کہ دن رات انسان کو ضرورت ہو، علماء کو اس کی ضرورت ہو، تو وہ کتابیں جو ہیں نایاب ہوتی گئیں اور ان کے نسخے پر ختم ہو گئے، پھر لوگوں کو نہیں ملے۔ اور یہ صرف شیعہ مذہب میں نہیں ہے، ہمارے جو بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے مذہب میں ہم سے زیادہ ہے، کہ ان کے ریسرچرز خود کہتے ہیں کہ مثلا اسپین میں اندلس کہتے ہیں اسے، اندلس میں انکویزیشن کے وقت جب یورپینز نے وہاں کو قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کا انہوں نے زبردستی کنورٹ کرایا کرسچینٹی کی طرف، ان لوگوں نے ایسے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ کتابیں تھیں جو کہیں نہیں تھیں، یعنی ایجپٹ میں نہیں تھا، بخارا میں نہیں تھا، عراق میں نہیں تھا، یہاں کی لائبریریز میں نہیں تھی، وہ سب کتابیں ضائع ہو گئی، جلا دیا، کرسچنز نے جلا دیا۔ تو سر یہ جو سنیوں کی احادیث کی کتابیں ہیں وہ تو اورل ٹرانسمیشن پہ زیادہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور شیعوں میں کلیم یہ ہے کہ جی وہ ریٹن ٹرانسمیشن پہ زیادہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی، تو پھر اس سائڈ پہ بھی تو پھر وہ اورل ہی ہو جاتا ہے نا، وہ ریٹن ٹرانسمیشن تو نہیں ہوتی ہے اس ٹائم پہ۔ تو یہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمارے پاس ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے تھرو ہیں۔ مثلا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام کاظم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ تو یہ جو گرچہ یہ اورل ہے، لیکن ایک ایسا اورل ہے کہ اس کے چین معصوم ہے، یہ انفیلیبل ہیں، یہ مسٹیک نہیں کر سکتے، یہ ایرر نہیں کر سکتے، یہ بھول نہیں سکتے۔ تو اس لیے تو ان کا جو کہنا ہے وہ کسی کی لکھائی سے زیادہ، کسی کے اگر کوئی ٹرانسکرپٹ اس زمانے میں لکھتا اس سے زیادہ قابل اطمینان اور ٹرسٹ وردی ہے۔ ٹھیک سر، میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ قرآن میں آج ہمارے پاس قرآن ہے وہ کیا مکمل فارم میں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کا ایک سنا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ 87% of the Quran is missing and 13% is the one that we have right now۔ تو وہ کیا میری انڈرسٹینڈ؟ جی سر، دیکھیں 87% جو میں نے کہا ہے غلط ہے یا میں بتاتا ہوں، سوری جی I'll explain۔ 80% جہاں تک کی بات ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایات کے روح سے ہے، وہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم کی روایات کی روح سے کم از کم قرآن مجید کے 87% ضائع، بلکہ اس سے زیادہ ضائع۔ سر آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس وقت اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں یا شیعہ علماء سے یا غیر شیعہ علماء سے، وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے مکامل ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھیں دلیل کیا ہے اس کی، دلیل ان کے پاس وہ مثلا قرآن کی آیت کوٹ کریں گے آپ کو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ان علینا جمعہ وبیانہ۔ اس کے علاوہ وہ کچھ عقلی دلائل لے کے آئیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کم ہو، اس طرح۔ جہاں تک قرآنی آیات کی بات ہے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو یہ زبردستی قرآن پہ تھمانا چاہتے ہیں۔ قرآن خود یہ نہیں کہتا، قرآن خود یہ نہیں کہتا کہ واضح الفاظ میں کہ اس طرح الفاظ کلیئرلی ہو کہ اس کی اور طرح سے آپ انٹرپریٹ نہ کر سکیں۔ اس کی ایک تعویل ہے اور وہ تعویل اس پہ صریح نہیں ہے، اور اس کی تعویل یہی ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا۔ کسی صحابی نے نہیں فرمایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے، یہ بعد میں علماء نے اسی تعویل کو مشہور کرا دیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ تعویل ہی ہے، اس کے اور اس آیت کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ لہذا قرآنی جہاں تک قرآن کا اپنی بحث ہے، قرآن خود کہہ دے کہ مجھ میں کمی نہیں آئی ہے، یہ تو اس کی کوئی دلیل ہے نہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور نہ شیعہ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے، نہ مخالفین کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن۔ اگر میں سمجھ پایا ہوں صحیح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ فلی پرزروڈ اینڈ پروٹیکٹڈ ہے، اٹس ناٹ پارشلی کیم ٹو اس بٹ اٹس فل قرآن۔ نہیں، آپ سن لیں، مجھے بات سوال جواب ختم ہونے دیں، پھر وہ میں تصریح کر دوں گا۔ تو حدیث بھی کوئی نہیں ہے،
اور صحابہ، جہاں تک صحابہ کرام کے اقوال ہیں، وہ ان کا بھی کوئی قول نہیں ہے کہ قرآن پریزروڈ ہے یا قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی. کسی نے یہ ادعا نہیں کیا. اس کے برعکس صحابہ کرام کے بہت سارے اقوال ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، بہت سارے اقوال ہیں. جہاں تک اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بات ہیں، وہ شیعہ ان کی اتباع کرتے ہیں، تو شیعہ علماء کے پاس بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے بھی احادیث اسی بات پہ ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، قرآن میں کمی ہوئی ہے. تو یہ دونوں فریقین، نہ صرف شیعہ بلکہ دونوں فریقین کہ ان کے کتب اس بات سے بری پڑی ہیں کہ قرآن کریم میں کمی ہو سکتی ہے، اور کمی ہوئی ہے، نہ صرف ہو سکتی ہے، نہ ممکن ہے، بلکہ ہوئی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم جو ہے وہ بالکل پریزروڈ ہے، اس میں کسی قسم کی کمی، آیات کھو نہیں گئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ایک بات ہے جو بغیر ادعا کے، بغیر دلیل کے ادعا کیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اوکے، اس کے مخالفت میں دلائل بہت زیادہ ہیں، وہ شیعہ بھی اور مخالفین، اور وہ دلائل ایک دو نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، یا کوئی کہہ دے ہزاروں کے حساب سے، بہت زیادہ. اچھا، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب کون سا قول صحیح ہے کہ کیا قرآن مجید میں کمی ہوئی ہے یا قرآن مجید میں کمی نہیں ہوئی ہے؟ تو لازمی بات ہے وہی جو دلیل کے ساتھ ہے، جو پروفس، جس کی طرف آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، جس کے ایویڈنس ہے. اس بات کی ایویڈنس کہ قرآن مجید میں کمی نہیں ہوئی ہے، یہ اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس بات کی کہ اگر کہا جائے کہ قرآن کریم میں سے آیات کھو گئے ہیں، اس کا ترتیب جو ہے بھی وہ نہیں ہے، وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اس کی ترتیب وہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یہ تو سبھی جانتے ہیں. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. تو میں جو کہتا ہوں، میرا اپنا اوپینین نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، اوپینین نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. یہ بالکل جو بھی ایمانداری کے ساتھ قرآن کی تاریخ کو دیکھنا چاہے وہ اس کے ایک بالکل سیلف ایویڈنٹ ہے یہ مسئلہ. سب دلائل سب ایویڈنس اسی بات کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ سنت بھی ناقص ہے. سر نہیں ہے کہ احادیث سب ہم تک پہنچے، نہیں، احادیث بھی نہیں پہنچی ہیں، اور اسی طرح قرآنی آیات بھی ان میں نقصان ہے، اور صحابہ کی شہادتیں اس مسئلے میں کم نہیں ہیں. اب کتنا اس میں سے آپ نے کہا 87%. اب اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اس طرح نہیں ہے کہ اس میں سے کتنا ناقص ہے. وہ 87% ایک کیلکولیشن ہے، ایک آسان سی کیلکولیشن ہے جو آپ بخاری مسلم سے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کم ہے. بخاری مسلم سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو 87 سے زیادہ مفقود ہے قرآن کی، 90 سے بھی زیادہ % مفقود ہے قرآن مجید کی. اور وہ احادیث اس طرح نہیں ہے کہ وہ میں نے ان کو کھینچ کے، میں نے ان کو غلط انٹرپریٹ کر کے ان سے یہ نکالا ہے، بلکہ وہ اس مسئلے پہ تصریح کرتے ہیں. اور اسی لیے ہے کہ کوئی عالم نہیں آتا مجھے چیلنج کرنے کے لیے، نہ شیعہ علماء نہ وہ غیر شیعہ علماء اس بات کو چیلنج کرنے نہیں آتے، کیونکہ جو بھی پہلی بات ہے کہ علماء کو نہیں پتہ، یہ باتیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ ریسرچ نہیں کرتے. لیکن جب وہ میری بات سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ اس کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، دلیل لے کے آتے ہیں. پھر جب کتابوں میں وہ جاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، پھر ان کو دلیل کوئی نہیں ملتی کہ ہم قرآن کی پریزرویشن کے لیے ہم یہاں پہ آ کے ثابت کریں، پھر وہ نہیں آتے. اسی لیے جی سر بولیں آپ. تو سر میرا اب جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے ہسٹری سے بھی دیکھا ہے، تو اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے کہ حضرت عثمان نے وہ جلا دی، اور وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اس کے بعد مولا علی کے پاس خلافت آئی تھی. تو اینڈ ہی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہی ہیز گورنڈ اوور دی پیریڈ آف 5.5 years I guess. تو انہوں نے اپنے دور میں آ کے، اور ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ علم کا دروازہ ہیں، اور وہ he has a magnanimous personality، اور اتنی پاور تھی ان کے پاس، اتنا مائنڈ تھا، اتنا کیلیبر تھا. تو انہوں نے 5 سال میں، وہ تو چاہتے تو 5 دن میں وہ پورا کا پورا قرآن وہ دے دیتے ہیں ہم لوگوں کو، جو کہ اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ رسپانسبلٹی ادا نہ کی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو میں آپ کو وجہ صحیح طرح سے بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے. دیکھیں، جب انہوں نے خود قرآن جمع کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کیا تھا، ان کو ڈیوٹی دیا تھا کہ میرے وفات کے فوراً بعد آپ جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کیا، آپ قرآن کو ضائع نہ ہونے دیں اور قرآن کو آپ جمع کریں. انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا، اور انہوں نے صحابہ کو دکھایا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے، اسے تم لے لو. تو صحابہ نے جب قرآن کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں صحابہ نے یہ کہا تھا؟ صحابہ نے خود انہوں نے اپنے ایک انڈیور انڈرٹیک کیا ہے کہ ہم خود قرآن جمع کریں. اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر اس بات کا جواب بھی ملے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا اپنے دور خلافت میں، کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں
صحاب جی وجوہات کے بنا پر کہ صحابہ نے ابو بکر عمر ان کے خلافت نے گورنمنٹ نے اس زمانے میں اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں، اس میں ایسے آیات تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ وہاں پہ صراحت کے ساتھ قریش کی مذمت میں. قریش کون ہے؟ قریش وہی ایلیٹ ہے جو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خلافت ہے، ان کی حکومت ہے. تو ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو بزرگ حضرات ہیں، ان کے خلاف وہاں پہ صراحت کے ساتھ ہے. اور ابو بکر عمر کے وہاں پہ نام لے کر وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کی بے عزتی کی بات ہے کہ وہ انہوں نے ان کی مذمت میں جو آیات ہیں وہاں پہ ان کے نام لے کر اور صراحت کے ساتھ، اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے بہت سارے دلائل وہاں پر. تو انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. تو جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت آئی تھی تو وہ زمانہ وہ تھا کہ وہاں پہ بغاوت کا زمانہ تھا. وہ ابھی ان کی بیعت ہوئی تھی مدینے میں، تو انہوں نے سب سے پہلے کام جو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ معاویہ عزل ہے، معاویہ جو ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں عہدے سے. معاویہ نے نہیں مانا. معاویہ نے بہانہ اٹھایا کہ میں نے عثمان کا انتقام لینا ہے، حالانکہ وہ عثمان کا اس کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ عثمان کا انتقام لے لے، لیکن کیونکہ وہ اپنا گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بادشاہت تھی. شام جو تھا مدینے سے زیادہ طاقتور تھا اس وقت. شام جو تھا مدینے سے اکانومی میں، انڈسٹری میں، کلچر میں، اور اسی طرح مین پاور میں، انسانی قوت افراد میں وہ مدینے سے بہت زیادہ پاورفل تھا. تو وہ اس سے پہلے وہی شام رومن امپائر، ایسٹ رومن امپائر کا وہ دار الخلافہ تھا. وہ ایسٹ رومن امپائر کو چھوٹی حکومت تو نہیں تھی، وہ دنیا کی سپر پاور تھی. تو معاویہ اس کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھا. معاویہ نے اس نے بغاوت کیا اور اس نے جنگ کے لیے آمادگی اور تیاری کی. اور اسی وقت صحابہ کے ایک بہت بڑے تعداد نے. دوسرا جو شام جیسا ہی جو بڑا علاقہ تھا وہ عراق تھا. اور عراق اس زمانے میں صرف عراق نہیں تھا، آپ کا پورا ایران سے لے کر وہ افغانستان تک اور سینٹرل ایشیا تک، یہ سب کوفہ کے گورنرشپ اور بصرہ کے گورنرشپ کے انڈر آتے تھے. یہ یعنی بصرہ کا جو گورنر ہوتا تھا یہ کنٹرول کرتا تھا پورے یا ایسٹ میں جتنے علاقے ہیں، اور اسی طرح پرشین گلف کے جو علاقے ہیں، بحرین وغیرہ، یہ سب بصرہ کے ماتحت تھے. تو یہ سارا علاقہ جو بہت کئی کنٹریز اس میں آ جاتے ہیں، یہ اس علاقے پہ طلحہ، زبیر، عائشہ ان لوگوں نے بغاوت کیا تھا. تو ان کے ساتھ جنگ ہوا تھا. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بہت کم علاقے تھے. مصر کا علاقہ تھا، وہ بھی ان کے بعد میں وہاں پہ غداری کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور پھر مدینہ تھا، اور مدینہ کی اتنی وہ ملٹری لحاظ سے وہاں پہ اتنی اہمیت نہیں تھی. جو آبادی تھی، ملٹری سینٹرز تھے، وہ پروونسز میں تھے، مدینہ کیپٹل میں نہیں تھا. اسی لیے ان کو انتقال دینا پڑا کوفے کی طرف، اپنی کیپٹل. تو وہاں پہ بغاوت ہوا، اور ان کی 4.5 سال جو حکومت ہے سب جنگ میں گزر گئی. ان کے اپنے خطبے موجود ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو خلفات ہیں انہوں نے جو کامیں کیے ہیں، نماز انہوں نے چینج کیا ہے، اذان ان لوگوں نے چینج کیا ہے، تراویح کا انہوں نے بدعت کا آغاز کیا ہے، انہوں نے حج تبدیل کیا ہے، حج کے اعمال چینج کیے، انہوں نے مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے ساتھ ان کو چینج کیا. لیکن میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا. کیوں؟ لوگ اس کی تحمل نہیں کریں گے. کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ ان میں سے 95% لوگ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، اور وہ ابو بکر عمر کی بڑی وہ عزت کرتے تھے. ان کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اسی طرح وہ عزت دیتے تھے. کوئی کسی شخص کی جرات نہیں تھی کہ وہ ابو بکر کے کسی حکم یا عمر کے کسی حکم کی مخالفت کرے. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بالکل پاسبل نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے قرآن کو ایکسپوز کریں کہ اس میں. بل میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں. معاویہ جو تھا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دور حکومت میں ان کے اپنے جو پیروکار تھے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی تھی، وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ان کو منسوس کے طور پہ خلیفہ مانتے تھے. نہیں، وہ کہتے تھے سب سے پہلا جو اصلی خلیفہ ہے وہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان. ان کی خلافت صحیح ہے، لیکن بعد میں عثمان خراب ہو گئے تھے، اسی لیے ہم نے ان کے خلاف بغاوت کیا. اور اب علی علیہ السلام کے ساتھ اس لیے کہ ہم نے بیعت کی ہے، اس لیے خلیفہ ہیں. لیکن وہ ابو بکر عمر کو افضل مانتے تھے، بہتر خلیفہ مانتے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے خطبوں میں، پبلک خطبوں میں، وہ کبھی ابو بکر عمر کی برائی بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان کی برائی بیان کروں گا تو یہی جو میرے ساتھ ہیں یہ پولیٹیکلی میرے لیے یہ بھی چلے جائیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے. اور معاویہ کو اس بات کا پتا تھا، اور معاویہ اسی بات پہ بار بار امیر المؤمنین علیہ السلام کو خط بھیجتا تھا
اور ان کے جو خطوط ہوتے تھے یہ پبلک ہوتے تھے، یہ لوگوں کے لیے پڑھائے جاتے تھے کہ آپ جو ہیں وہی تو ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ آپ نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا، ابو بکر سے آپ حسادت رکھتے تھے، اور آپ کو ان لوگوں نے اس طرح کھینچ کے زبردستی لے کے آئے تھے، آپ کے گھر پہ حملہ کر کے آپ کو لے کے آئے تھے تاکہ آپ سے بیعت لیا جائے. پھر عمر کے آپ مخالف تھے، اور آج بھی جو ہیں آپ ابو بکر عمر سے حسادت کرتے ہیں. اور یہ بار بار یہ شراح ہے نہج البلاغہ، جن لوگوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے ان لوگوں نے تصریح کیا کہ یہ معاویہ کی جانب سے ایک پولیٹیکل منور تھا، تاکہ ایک طرف سے تو علی علیہ السلام انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف سے وہ جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی، اور وہ دوسری طرف سے سچ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے، میں خلیفہ تھا اصلی، کیونکہ پھر تو ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. اسی لیے معاویہ یہ پروپیگنڈا کرتا تھا. تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے لیے بالکل ناممکن تھا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہ وہ صحابہ کے خلاف جو پہلے گزرے ہیں، ابو بکر عمر، ان کے خلاف وہ بات کرے، گفتگو کرے، کہ جائے یہ کہ وہ قرآن کی صورتیں نکال دیں. وہ اس کو کوئی مانتا بھی نہیں تھا. اگر وہ نکال بھی دیتے نا، اس سے وہی ہوتا تھا کہ سب لوگ معاویہ سے مل جاتے اور وہ خود شہید ہو جاتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ. مانتا کوئی نہیں تھا، تو ان کے لیے پاسبل بھی نہیں تھا. انہوں نے خود بھی شروع سے یہی کہا تھا کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب انہوں نے قرآن اپنا دکھایا تھا، اپنا مصحف دکھایا تھا صحابہ کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کا مصحف نہیں چاہیے. تو انہوں نے فرمایا تھا اگر میں آج یہاں سے یہ مصحف لے کے جاؤں تو پھر تم اسے کبھی نہیں دیکھو گے جب تک مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، اس وقت تک یہ مصحف تم نہیں دیکھو. انہوں نے کہا تھا میں ضرورت نہیں، لے کے جاؤ.